رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آف ہیڈ ٹیچر. ہمارا جو ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہوتی ہیں. ہم سے ٹیسٹ میں، انٹرویو میں سوال پوچھا جا سکتا ہے. زیادہ تر یہ انٹرویو کا کویسچن ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. اب یہ جو پیراگراف ہے چھوٹا سا، اس کے اندر ساری اس کی رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہیں. اب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے ٹیچر کی ہوتی ہے، نمبر 1. دوسرا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور اسٹاف کا، یعنی اس کی جتنی بھی ساتھ امپلائیز ہیں، ملازمین ہیں، ٹیچنگ، نان ٹیچنگ اور اسٹوڈنٹس، ان کو ڈسپلنڈ رکھنا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرے نمبر پہ ہے آرگنائز اینڈ سپروائز انسٹرکشنز، کہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے، ایک تو اس کو ترتیب دینا، ٹائم ٹیبل بنوانا، پھر اس کو سپروائز بھی کرنا کہ ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ چیزیں کنڈکٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. 3 ہو گئی. چوتھی چیز ریگولرلی پارٹیسپیشن ان ٹیچنگ ورک. ٹیچنگ جو ٹیچر کرا رہے ہوں تو اس میں بھی اس کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. 4 چیزیں ہو گئی. ارینجمنٹ آف دا گیمس اینڈ ادر کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اسپورٹس اینڈ گیمس کو ارینج کرانا، یہ بھی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد اسکول کا جتنا بھی ریکارڈ ہے، جتنے بھی رجسٹر ہیں، یہ پچھلے لیکچر میں میں نے ریکارڈڈ لیکچر میں نے پڑھایا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکچر. تو وہ سارے کے سارے رجسٹر مینٹین کرنا، ٹھیک، ایکوریٹلی مینٹین کرنا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے جو جتنی بھی گرانٹس آتی ہیں، فنڈ آتا ہے، تو اس کو بھی پراپر وے میں یوٹیلائز کرنا، اس فنڈ کو بھی پراپر وے میں یوٹیلائز کرنا. ٹھیک ہے جی. اور اسٹوڈنٹس کی اوور آل سوشل ویلفیئر، جو سوشل ہے، انٹلیکچوئل ہے، ریلیجیس ہے، مورل ویلفیئر ہے، تو اس پہ فوکس کرنا. تو یہ بیسکلی ایک پیراگراف ایجوکیشن کوڈ سے میں نے دیا ہے، تو اس میں وہ ساری ذمہ داری آ جاتی ہے ایک ہیڈ ٹیچر کی. اب کرٹز اینڈ بونی کے نزدیک 1984 میں انہوں نے کہا کہ جو اسکول مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس 2 طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں، فزیکل اینڈ ہیومن ریسورسز. اب ایک اسکول کے اندر جو ہے بلڈنگ ہے، جیسے پانی ہے، واش روم ہے، 4 دیواری ہے، لائبریری ہے، لیبارٹری ہے. اچھا، اسی طرح اسپورٹس روم ہے، پلے گراؤنڈز ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے ہمارے اسکول کے فزیکل ریسورسز کہلاتے ہیں. ہیومن میں ہیڈ ٹیچر ہے، ٹیچرز ہیں، کلاس 4 ہیں، سیکورٹی گارڈ ہے، کلرک ہے، تو اسکول کونسل کے ممبران، یہ ہیومن ریسورسز ہیں ہمارے پاس. تو اسکول مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فزیکل اور ہیومن ریسورسز دونوں کو افیکٹو وے میں یوٹیلائز کرنا. اب ریسورس مینجمنٹ کیا السلام علیکم سر، مجھے سلائڈ نہیں نظر آ رہی، تو کائنڈلی آپ ٹاپک بتا دیں. سلائڈ نہیں ایشو ہو رہی اس میں. اچھا، سلائڈ کسی کو بھی ٹاپک بتا دیں صرف نہیں، سلائڈ. میں 1 منٹ سلائڈ ڈسپلے کرتا سر کسی کو بھی نہیں شو رہی. ہوں. اوکے اوکے، میں کرتا ہوں ڈسپلے. بتائیے گا جب سلائڈس آپ کو نظر آئیں. جی بالکل، سلائڈ جو ہیں وہ سینے میں. اب نظر آ رہی ہیں سلائڈس؟ جی یس جی سب یس شو ہو گئی. ہو رہی یس ہیں جی. ہاں، سلائڈ سب کو اب ایک ویزیبل دفعہ ہیں ہوئی تھی، پلیز؟ ایک دفعہ ہوئی ہیں، اب دوبارہ چلی گئی ہیں جی. دو دوبارہ تین چلی گئی ہیں. سیکنڈ سر ہوئے. اوکے دوبارہ چلی گئی ہیں شو. اچھا، 1 منٹ میں نے لیو کر کے دوبارہ جوائن کرتا ہوں، 1 منٹ ویٹ کیجیے گا آپ لوگ. اچھا جی، ہم رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہم بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ کرٹس اینڈ بونر نے 2 طرح کے ریسورسز کی بات کی ہے. اسکول کے ریسورسز، کالج ریسورسز بھی یہی ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے بھی یہی ہوتے ہیں. تو ریسورس مینجمنٹ کیا چیز ہے؟
ریسورس ہمارے وسائل کو کہتے ہیں. یہ ہیومن بھی ہو سکتے ہیں, فزیکل بھی ہو سکتے ہیں. کچھ بکس میں 3 ریسورسز کی بات ہوتی ہے, ہیومن, فزیکل اینڈ فائنینشیل ریسورسز. ٹھیک ہے, تو کہیں پہ لیکن موسٹلی بکس کے اندر جو ہے ہیومن اور فزیکل کی بات آتی ہے, اور فزیکل میں ہی کچھ لوگ جو ہے کچھ بکس میں فائنینشیل جو بھی میٹرز ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. اب ریسورس مینجمنٹ کیا ہے؟ ان تینوں چیزوں کی مینجمنٹ, یا دونوں کو دو کہہ لیں آپ, کہ آپ کے پاس جو دستیاب وسائل ہیں, چاہے وہ ہیومن ہے چاہے وہ فزیکل ہے, آپ کیسے پلان کریں گے, اسکیجول کریں گے, ڈیوٹیز ایلوکیٹ کریں گے, فنڈ وغیرہ کو, ٹیکنالوجی کو, دستیاب وسائل کو کیسے یوٹیلائز کریں گے تاکہ آپ اپنے آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز اچیو کر سکیں. اس کو ہم ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں. سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ریسورس مینجمنٹ سے مراد اسکول کے وسائل کو افیکٹو اور ایفیشینٹ وے میں اپنے ٹارگیٹس کی اچیومنٹس کے لیے یوٹیلائز کرنا ریسورس مینجمنٹ کہلاتا ہے. اس میں 2 چیزوں کا ہم بڑا خیال کرتے ہیں. ایک تو ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ویسٹیج آف ریسورسز. یہ 2 چیزیں کہ ہم ٹائم کو اور ریسورسز کو ویسٹیج سے بچاتے ہیں ریسورس مینجمنٹ کے اندر. اب ہیومن ریسورسز ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, کلاس اور کلرک ہیں, اسکول کونسل کے ممبران ہیں, یا کوئی ہائر اتھارٹیز ہیں, تو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. اب جو فزیکل ریسورسز ہوتے ہیں, انفراسٹرکچر, کلاس روم, لیب, آفس, پلے گراؤنڈ, باؤنڈری وال ہے. ٹھیک ہے, اور فائنانشیل ریسورسز ہمارے اسکول کے جو فنڈ ہیں, مختلف صوبوں میں مختلف ناموں سے فنڈ چل رہے ہیں. جیسے پنجاب میں نان سیلری بجٹ ہے, فروغ تعلیم فنڈ FTF ہے, ایلومینائی ہے, ایلومینائی صاحب کا اسٹوڈنٹس جو ڈونیشن دیتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے ریسورسز ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اب ایک ٹاسک ہوتا ہے انسٹرکشنل ٹاسک اور ایک ہوتا ہے نان انسٹرکشنل ٹاسک. تو یعنی ہیڈ ٹیچر کی رسپانسبلٹی کیا کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہے کہ اس نے اسکول کے انوائرمنٹ کو بہترین اٹریکٹیو بنانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسکول کے آؤٹ لک بہتر بنانی ہے, وائٹ بورڈ کی, فرنیچر کی دستیابی ہے, کلاس روم کو ڈیکوریٹ اس نے کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کی نیڈس کو کلاس کے اندر فلفل کرنا ہے. تو یہ ساری جو ارینجمنٹ کہلائے گی نا, یہ ہوگی ہیڈ ٹیچر کا نان انسٹرکشنل ٹاسک. یہ پیپر میں سوال آ چکا ہے کہ ہیڈ کی ذمہ داری کیا کیا ہوتی ہے, انسٹرکشنل ٹاسک یا نان انسٹرکشنل ٹاسک یا بوتھ یا نن. تو یہ بوتھ اس کا جواب ہے. اب نان انسٹرکشنل میں انسٹرکشن ٹیچنگ کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جنرلی, لیکن ہم نے اس کا ڈفرینس بھی دیکھا ہوا. اب جو اس نے ارینجمنٹ کرنی ہے نا اپنے اسکول کے اندر, جو جتنی بھی ارینجمنٹ ہے, چاہے وہ مارننگ اسمبلی سے لے کر ٹائم ٹیبل کا بنانا ہے, وائٹ بورڈ کی دستیابی, فرنیچر کی, بکس کی, ایویئرس کی دستیابی, ٹھیک ہے, یہ ساری نان انسٹرکشنل ٹاسک ہوگا. ٹھیک ہے, ارینجمنٹ آف فزیکل ریسورسز. اب ہے انسٹرکشنل ٹاسک, آپ پروویژن آف گڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ. آپ جو ہے یعنی چیزوں کی دستیابی اسکول کے اندر, پانی, بجلی, واش روم, پلے گراؤنڈ, اسپورٹس کے آئٹمز, لائبریری, بکس, یہ نان انسٹرکشنل ٹاسک ہوگا. اور ٹیچنگ لرننگ کے لیے جو کچھ وہ کرے گا نا جی, کلاس میں ٹائم ٹیبل بنانا مثال کے طور پر, اور ٹیچر کو سبجیکٹ ڈیوائڈ کر کے دینا, ٹیچر کو جو ٹیچنگ ایڈس ہیں وہ پرووائڈ کرنا. تو یہ انسٹرکشنل ٹاسک کہلاتا ہے ہیڈ کا. پروویژن آف گڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ از انسٹرکشنل ٹاسک, اینڈ پروویژن آف دی ارینجمنٹ آف فزیکل ریسورسز, ارینجمنٹ اینڈ یوٹیلائزیشن بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اب اسکول کی مینجمنٹ 2 طرح سے چیزوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے, ایک اسکول کے اندرونی معاملات کو اور ایک اسکول کے بیرونی معاملات کو. جب ایک ہیڈ ٹیچر اسکول کے 4 دیواری اسکول پریمسز کے اندر چیزوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ. اور جب یہ باہر کی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل مینجمنٹ. جیسے ایک ہیڈ ٹیچر کمیونٹی میں جاتا ہے ایڈمیشن کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ باہر کے لوگوں سے ملتا ہے, والدین سے ملتا ہے, سوسائٹی کے بڑوں سے ملتا ہے, تو ان کو قائل کرتا ہے اپنے اسکول میں بچوں کے داخلے کے لیے. اب یہ ایکسٹرنل مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح وہ اپنے قریبی پرائمری اور مڈل اسکولوں میں جاتا ہے ہیڈ ماسٹر کہ جی آپ 6ٹھی میں بچے ہمارے پاس بھیجیں, مڈل اسکول میں جاتا ہے کہ جی آپ اپنے بچے 9ویں میں ہمارے پاس بھیجیں.
تو یہ دوسری آرگنائزیشن یعنی دوسرے اسکولوں کے ساتھ بھی وہ اپنے معاملات جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہے. تو یہ ایکسٹرنل مینجمنٹ ہوگی. انٹرنل کیا ہوگی؟ ایک تو اوپر ہم نے بات کی ابھی انسٹرکشنل ٹاسک اور نان انسٹرکشنل سر ٹاسک. وہ جی کیا ہوا ہے؟ آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر ابھی آئی ہے. اچھا انٹرنل مینجمنٹ جو ہے اسکول کے اندر کی کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز ایڈمیشن بلڈنگ کی مینٹیننس یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. ٹھیک ہے یہ انٹرنل مینجمنٹ ہوگی. کلیئر جی؟ یہاں کسی کو کوئی پرابلم اس سلائڈ میں؟ جی اسکول کے دو مین ریسورسز ہوتے ہیں ہیومن اینڈ فزیکل. ہیڈ ٹیچر کی دو مین رسپانسبلٹی ہوتی ہیں انسٹرکشنل ٹاسک اینڈ نان انسٹرکشنل ٹاسک. مینجمنٹ اسکول وائز اگر ہم دیکھیں تو دو طرح سے ہوتی ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. کلیئر ہے جی؟ آگے چلیں. جی سر سر یہ انسٹرکشنل اور